بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثلاثی مزید فی کا موضوع چل رہا تھا، اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اب ہم باب افعال جو پہلا باب ہے مزید فی میں، اس کی گردان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس کی گردان بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح ثلاثی مجرد میں ہوتی تھی۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس میں شروع میں ایک لفظ کا اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ دیکھیے افعلا، افعلا، الف کا اضافہ، افعلو۔ ثلاثی مجرد میں تھا فعلا، فعلا، فعلو۔ یہاں الف حمزہ کا اضافہ ہو گیا تو افعلا، افعلا، افعلو۔ وزن اس کا ایک ہی جیسا ہے، پیٹرن ایک ہی طرح کا ہے۔ پھر افعلت، افعلتا، افعلنا، افعلتا، افعلتما، افعلتم۔ مؤنث حاضر میں افعلتی، افعلتما، افعلتن۔ اور مذکر مؤنث اور متکلم میں افعلتو، افعلنا۔ تو یہ پیٹرن کی تو کافی پریکٹس ہو گئی ہے۔ اب ہم اس کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ بات آپ کے لیے حیران کن ہوگی کہ عربی زبان میں الفاظ کے زیادہ تر معنی پیٹرن سے نکلتے ہیں، یعنی جس طرح کا پیٹرن ہے اسی طرح سے اس کے الفاظ کے معنی ہوتے ہیں، اور اس میں جب مادہ آ جاتا ہے تو پھر وہ مادے کے معنی اس میں ایڈ ہو جاتے ہیں۔ تو پیٹرن کے جو معنی ہیں وہ اس میں مستقل ہیں، یعنی ہر مادے کے ساتھ وہ ایڈ ہو جائیں گے۔ تو اس کے معنی کس طرح سے ہوتے ہیں، اس میں یہ جنرلی آپ دیکھیں یہ واحد ہے، یہاں سے آپ ایک لائن کھینچیں یہاں، اور یہ مذکر غائب۔ تو یہ جو صیغہ ہے یہ واحد مذکر غائب کا ہے۔ تو پیٹرن میں جو معنی ہیں اس میں یہ چیز ریفلیکٹ ہونی چاہیے کہ یہاں پیٹرن میں جو معنی آئیں گے اس میں کسی مذکر کا تذکرہ ہے، غائب کا اور واحد کا۔ اس طرح سے یہاں سے جب آپ یہاں ایک لائن کھینچیں اور یہاں سے ایک لائن کھینچیں تو اس پیٹرن کے جو معنی ہوں گے اس میں تثنیہ اور مذکر اور غائب کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے یہاں پہ جمع، مذکر غائب کی ریفلیکشن آنی چاہیے اس کے ترجمے میں، اور یہ مطلب ہے کہ کامن ہوگی سب میں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اردو میں اس کو کس طرح کیا جائے گا۔ اس کا ترجمے میں یہ چیز شامل رہے گی۔ اچھا، یہ ایک مذکر، تو یہ آپ کو چونکہ یہ مذکر کی لائن ہے تو آپ کو سمجھانے کے لیے اس میں ڈال دی، ورنہ ترجمے میں تو نہیں آئے گی۔ اس نے، یعنی اس پہلے صیغے کا جو ترجمہ ہوگا اس میں یہ چیز ہمیشہ کامن رہے گی، اس نے۔ آگے جو بھی مادہ ہوگا پھر اس کے حساب سے ہو جائے گا، وہ ہم اگلی سلائیڈ میں دیکھیں گے۔ تو یہاں اس پیٹرن کی وجہ سے جو ترجمہ ہوا وہ ہوا اس نے، اور یہ مذکر کی بات ہو رہی ہے، اس لائن کے سامنے ہے۔ تو یہ نقشہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس لائن میں جتنے بھی ترجمے ہوں گے وہ مذکر غائب کی مناسبت سے ہوں گے، اس لائن میں جتنے ترجمے ہوں گے وہ مؤنث غائب کی حساب سے ہوں گے، یعنی اس طرف تعداد بھی بڑھ رہی ہے، اور اس طرف اگر آپ دیکھیں تو مذکر مؤنث اور یہ دونوں کے لیے۔ تو یہ جو اس ٹیبل کا جو اسٹرکچر ہے یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو اس نے، افعلا ان دونوں نے، افعلو ان سب نے۔
تو واحد مذکر کے لیے ہم اردو میں لفظ اس استعمال کرتے ہیں، اور کہیں پہ وہ بھی استعمال ہوتا ہے، تو وہ اردو کی جملے کی مناسبت سے یہاں وہ بھی آ جائے گا۔ اچھا، یہاں اس کے لیے پھر اس نے، یعنی یہ مونس کے لیے، تو یہاں بھی وہی آ جائے گا، ان دونوں نے، اور افلنا کے اگینسٹ آئے گا ان سب نے۔ تو یہ اس جو ہے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ غائب ہے، کوئی چیز یہاں پہ موجود نہیں ہے، جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ موجود نہیں ہے، اور اس سے یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ اس کی تعداد ایک ہے۔ اب چونکہ یہی ایک لفظ مذکر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اردو میں اور مؤنث کے لیے بھی ہے، تو اس لیے یہاں اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس طرح ان جو ہے ایک سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اردو میں، تو اس کو دو کو اور جمع کو واضح کرنے کے لیے یہاں ایک لفظ لے آئے ہم دونوں، تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ دو ہیں، جمع تو ہے لیکن دو ہیں، اور یہاں ایک لفظ لے کے آئے سب، تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ دو سے زیادہ ہیں۔ اچھا، یہ تو تھا غائب کے لیے، بالکل اسی انداز سے حاضر کے لیے ہو جائے گا۔ جب حاضر ہے، حاضر میں ہم تو اور تم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو تو نے، افعلتا کے لیے تو نے، افعلتما کے لیے تم دونوں نے۔ اب یہ تم جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اردو میں، بعض دفعہ اکیلے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہاں یہ بات واضح ہو گئی، تم دونوں نے، اور اسی طرح سے تم سب نے۔ مؤنث کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں، تو نے، تم دونوں نے، اور تم سب نے۔ تو اس طرح سے یہ جتنے ہیں، تو نے، تم دونوں نے، تم سب نے، تو نے، تم دونوں نے، تم سب نے، یہاں جو بھی اس خانے میں، ان 6 صیغوں میں جو بھی مادہ ڈالیں گے، اس میں یہ ترجمے میں یہ چیز کامن ہوگی۔ اس طرح سے آخر میں میں نے، افعلتو میں نے، اور افعلنا ہم نے۔ تو یہ اس طرح سے یہ پیٹرن جو ہے، یہ اس کا ترجمہ ہم نے دیکھ لیا کہ پیٹرن کا ترجمہ کس طرح سے ہوگا، اور یہ پیٹرن کا ترجمہ ہر ایک کے ساتھ کامن ہوگا۔ اس میں مادہ ڈالتے جائیں گے اور مادے کے حساب سے یہ سیم رہے گا، آگے جو ہے اس کا معنی جو ہے مادہ کا وہ ایڈ ہوتا رہے گا۔ اب آگے دیکھیے، ایک مادہ ہے خراجیم، اخرجا یخرجو، اس کا مصدر ہے اخراجن، معنی ہے اس کا نکالنا۔ اچھا، عام طور پہ عرب جو ہے وہ بولنے میں اور یہ لکھنے میں اس کو منصوب استعمال کرتے ہیں، ورنہ حقیقتاً تو یہ ہے اخراجن۔ اچھا جی، تو اس کی ٹیبل بنے گی اخرجا، وہی افعلا کے پیٹرن پر، افعلا، اخرجا، بالکل وہی پیٹرن ہے، افعلا، اخرجو، افعلو، اخرجت، افعلت، اخرجتا، افعلتا، اخرجنا، اس کا پیٹرن ہے افعلنا۔ دیکھیے، جب ہم کہتے ہیں نا پیٹرن ہے، تو پیٹرن میں فا، عین اور لام کا کلمہ آئے گا، یہ اصل لفظ ہے، اور پیٹرن میں ہمیشہ فا، عین، لام کا کلمہ آئے گا، تو وہ پیٹرن کہلائے گا۔ اخرجتا پیٹرن ہے اس کا افعلتا، اخرجتما اس کا پیٹرن ہے افعلتما۔ دیکھیں اس کی ردم بھی ایک جیسی ہے، افعلتما، اخرجتما، تو اس سے بھی آپ صرف ردم سے بھی آپ پہچان سکتے ہیں کہ کون سا پیٹرن ہے، کون سا باب ہے۔ اخرجتم، افعلتم، اخرجتی، افعلتی، اخرجتما، افعلتما، اخرجتن، افعلتن، اور اخرجتو، افعلتو، اخرجنا، افعلنا۔
اب اس کا ترجمہ ہم نے کرنا ہے، اخرجہ کا ترجمہ کیا ہوا. تو اس کے ترجمے کے دو حصے ہیں. ایک ترجمہ تو اس کے پیٹرن کا ہے جو ہم پچھلی اس میں دیکھ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ اس ورب کا جو ترجمہ ہے وہ ہے نکالنا. تو یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے تو اس کا ترجمہ اسی ماضی کے حساب سے آ جائے گا، نکالا. تو اب اس کا ترجمہ اخرجہ کا ترجمہ ہوگا اس نے نکالا. بھی دیکھیں یہ کامن اس کے ساتھ لگ گیا. یہاں ترجمہ ہوگا اخرجہ کا ان دونوں نے نکالا. یہ دیکھیں یہ پیٹرن کا ترجمہ ہے اور یہ اس فعل کا ترجمہ ہے. ان سب نے نکالا. اخرجت اس نے نکالا. اخرجتا ان دونوں نے نکالا. اخرجنا ان سب نے نکالا. یہ مؤنث کے لیے پوری لائن ہے. اب حاضر کے صیغے پہ آ جائیں. اخرجتا تو نے نکالا. اخرجتما تم دونوں نے نکالا. اخرجتم تم سب نے نکالا. اخرجتی تو نے نکالا. اخرجتما تم دونوں نے نکالا. اخرجتن تم سب نے نکالا. اخرجتو میں نے نکالا، اور اخرجنا ہم نے نکالا. تو آپ دیکھیے کہ اس طریقے سے میرا خیال ہے کہ اب آپ ترجمہ کرنے میں آپ کو مشکل پیش نہیں آئے گی. ثلاثی مجرد میں ہم نے زیادہ زور دیا تھا کہ یہ پیٹرن سمجھ میں آ جائے. پیٹرن کس طرح سے ہے، گردان کس طرح بنے گی، صیغے کس طرح ترتیب دی جائیں گے. اب یہاں اب تک چونکہ آپ پیٹرن کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں تو اس لیے اب یہاں ترجمے کی طرف زیادہ زور دیا جا رہا ہے کہ ترجمہ کس طرح سے ہوگا. فرض کریں یہاں مادہ تھا خار عجیم. اب مادہ ہم لے لیتے ہیں را، سین اور لام. تو ارسلا یرسلو ارسالن، اس کا مطلب ہے بھیجنا، کوئی چیز ارسال کرنا، بھیجنا. اس کی گردان اسی کے حساب سے ہو جائے گی. ارسلا، ارسلا، ارسلو، ارسلت، ارسلتا، ارسلنا، ارسلتا، ارسلتما، ارسلتم، ارسلتی، ارسلتما، ارسلتن، ارسلتو، ارسلنا. اب دیکھیں معنی کے لیے ارسلا کا معنی ہے بھیجنا. تو یہ اس نے، یہ تو کامن رہے گا. اب اس فعل کی جگہ کو ریپلیس کر دیں آپ. تو اس نے بھیجا، ان دونوں نے بھیجا، ان سب نے بھیجا. اس نے بھیجا، ان دونوں نے بھیجا، ان سب نے بھیجا. تو نے بھیجا، تم دونوں نے بھیجا، تم سب نے بھیجا. تو نے بھیجا، تم دونوں نے بھیجا، تم سب نے بھیجا. میں نے بھیجا اور ہم نے بھیجا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس انداز سے سمجھنے میں آپ کو ترجمہ کرنے میں کتنی آسانی ہو جائے گی. تو اس طرح سے جو بھی مادے اس باب میں آئیں گے اسی طرح سے اس کا ترجمہ ہو جائے گا. آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.